اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جو دوائیوں کا سلسلہ ہے وہ آپ کو ہر ویڈیو میں بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ انسان کا دماغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جس ڈگر پہ جاتا ہے، جس سوچ کو اپناتا ہے، وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اب اس میں تربیت کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ تربیت انسان ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ داروں، دوست احباب، استاد گرامی، ان سے حاصل کرتا ہے۔ کچھ چیزیں سیکھ کر، کچھ چیزیں دیکھ کر، کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے جو اس کے ذاتی تجربے میں ہوتی ہیں، اور کچھ مختلف جگہوں سے۔ انسان جن لوگوں میں بیٹھتا ہے وہ ایسا ہی بن جاتا ہے۔ انسان کا دماغ ہر پہلو کی طرف بڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اچھائی والے پہلو ہوں، چاہے وہ برائی والے پہلو ہوں۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، سامعین، ہم سے مراد آل انسان وہ اکثر لوگ اچھا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اچھا وہ خود کرنا چاہتے ہیں اور اچھا بنانا بھی چاہتے ہیں، لیکن انسان دوسرا جو ہے وہ اپنے پہلو سے دیکھتا ہے، اپنے پہلو سے غور کرتا ہے اور اپنے پہلو کی رائے میں ہی اپنے کمنٹس دیتا ہے۔ انسان ہوشیار بھی ہے، چالاک بھی ہے، فنکار بھی ہے، اداکار بھی ہے۔ انسان شریف النفس بھی ہے، عزت دار بھی ہے، مومن بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، بنتا ہے۔ انسان سب کچھ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں خرابی کیوں ہوتی ہے؟ انسان کی کیفیت کے مطابق اس کے عمل سے، اس کی سوچ سے، اس کے بولنے سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا سوچتا ہے پر اچھا کر نہیں پاتا، اچھا سوچتا ہے، اچھا کرتا ہے پر سامنے والے اچھا نہیں کرتے۔ اسی الجھن میں
اسی کشمکش میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ازواج محترات یعنی بیویوں سے سچا پیار، خلوص، محبت نہیں ملی۔ کچھ بیویاں یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہمیں اپنے شوہروں سے سچا پیار، خلوص اور محبت نہیں ملی۔ اسی کشمکش کی لائف میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ اب اتنی الجھن کا وہ شکار ہو جاتا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ وہ اپنا عمل کرتا رہتا ہے اور اسی عمل کرنے کے دوران وہ دنیا زندگی سے نکل کر دوسری زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہم سب کو سوچنے کی، غور کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر یہ ممکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہر انسان اپنی سوچ، اپنے دائرے، اپنے عمل پر غور کرے۔ غور کرنے سے بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ غور لازم و ملزوم ہے۔ آپ نے 24 گھنٹے میں جو کام کیے اس پر غور کریں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں خامی ہے، کہاں ہم غلط بول گئے، کہاں ہم نے غلط عمل کیا، کہاں ہم اپنی سمجھ نہیں پائے۔ تو اس کو بہت ساری خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں نظر آئیں گی اپنے اندر۔ وہ اس کو کوشش کرے، ہر ممکن کوشش کرے اس کو سدھارنے کی۔ انسان جو بھی ہے ان کو ہر قوم یعنی ہر مذہب کے چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی ہیں آسمانی، تاکہ انسان اپنی اصلاح کر سکے، لیکن اصلاح نہیں ہو پائی۔ کسی بھی مذہب کا ہو، آپ ایک دائرے میں رہتے ہیں، ایک دائرے میں ہی سوچتے ہیں، تو آپ دوسرے دائرے کے بارے میں نہ سمجھ پائیں گے، نہ غور کر پائیں گے، نہ دیکھ پائیں گے۔ انسان جب کتاب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، استادوں کو سنتا ہے، دوستوں کو سنتا ہے، اچھے لوگوں کو سنتا ہے، لیکن وہ کرتا اپنے عمل کے تحت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ہمیں پیاس لگی، اب ہمیں پانی پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ پیاس لگی تو ظاہر ہے 99% لوگ پانی پئیں گے۔ پانی زندگی ہے، پانی آب حیات ہے۔ اب وہ پانی کوئی بورنگ کا صاف کیا ہوا پیے گا، کوئی سپلائی کا صاف کیا پیا ہوگا، کوئی پہاڑوں پہ سے اترتا ہوا پیے گا، کوئی کنویں کا پیے گا۔ ہر انسان اپنے دائرے کے مطابق ہی وہ پانی پیے گا۔ اب اس پانی سے، یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے،
اس پانی کے سائیڈ ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ بھی آئیں گے اور فوائد بھی آئیں گے۔ پانی کے سائیڈ ایفیکٹ کیسے ہیں؟ بورنگ کا پانی، اس میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ کی باڈی میں نمکیات کی زیادتی ہو جائے گی۔ کنویں کے پانی کی ایک الگ خاصیت ہوگی، آپ میں وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ پھٹکری لگے ہوئے پانی کی ایک الگ خاصیت ہوگی، آپ میں وہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جیسا پانی پیا وہ خاصیت آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے آپ نے کوئی بات سمجھی تو وہ سمجھ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ ہوتا ہے۔ کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم آزاد زندگی گزاریں، کچھ انسان چاہتے ہیں کہ ہم روک ٹوک سے آزاد ہوں، محنت نہ کریں اور زندگی گزار جائیں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت لازم و ملزوم ہے۔ پھر انسان محنت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مقام بنا لیتا ہے تو پھر وہ مقام کو مینٹین رکھنا، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ادھر بھی الجھتا ہے۔ پھر انسان کو دیکھنے کی نگاہ کہ کون نچلے درجے کا ہے، کون اونچے درجے کا ہے، تو وہ اس کو اس کے حساب سے ڈیل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے پاس آپ کا بیٹا آتا ہے، آپ اس کو، آپ نے چائے بنائی، آپ اس کو چائے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار آتا ہے تو آپ چائے کے ساتھ ساتھ اس کو بسکٹ یا نمکو کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو آپ اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی اس سے بڑا مہمان آتا ہے تو آپ پورے سجاوٹ اور ایک اہتمام کے ساتھ بے تحاشا کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیول بائی لیول آپ اپنی سوچ کے مطابق اس کو کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان اہمیت بھی لیول کے مطابق ہی دیتا ہے۔ جب آپ میں قابلیت ہوتی ہے، اچھا استاد ایک اچھے استاد کی قدر کرتا ہے، ایک اچھا شاگرد ایک اچھے استاد کی قدر کرتا ہے۔ ایک اچھے استاد کی قدر ایک عام آدمی کو اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں کیا علم ہے، وہ اس کی قدر کیوں کرے؟ وہ اس کو ایک انسان کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اب اسی طریقے سے انسان ہوشیاری کی چیزیں بھی سیکھتا ہے، چالاکی کی بھی چیزیں سیکھتا ہے۔ ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے کہ یہ چیز 2 روپے میں آ رہی ہے۔ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی چیز ہم زیادہ خرید لیں 2 روپے میں تو اس کے لیے دماغ استعمال کر کے وہ اس کو زیادہ خرید لیتا ہے، خرچ 2 ہی روپے کرتا ہے۔ انسان نے ہی 2 روپے کی ایک چیز خریدی، انسان نے ہی اپنا دماغ لگا کے زیادہ چیزیں خریدنا شروع کر دی، انسان ہی ہے۔ ایک انسان اپنے مذہب کا حوالہ دے کے دوسرے کو متاثر کر کے اس سے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کو استعمال کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ انسان ہی انسان کو یوز کر رہا ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے
معاملات کو حل کرنے کے لیے، اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، رزق کو کمانے کے لیے، جہاں جہاں اس کا داؤ چلتا ہے وہ اپنے داؤ کو چلاتا ہے، اور سامنے والا انسان اس داؤ میں آ جاتا ہے۔ جب اس کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات، جب اس کے شعور میں آتی ہے کہ یہ انسان ایسا ہے، تو پھر وہ اس کی برائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک انسان اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے دوسرے کی ویلیو ڈیگریڈ کر دیتا ہے، انسان ہی تو ہے، سارے کام انسان کر رہا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ پھر انسان جنون کا شکار بھی ہوتا ہے۔ اب جنون کیوں آتے ہیں؟ کیا بلڈ پریشر کی زیادتی سے جنون آتے ہیں؟ کیا زیادہ پیسہ کمانے کے لیے جنون میں چلا جاتا ہے؟ کیا سیکس کا غلبہ اس کے دماغ پہ حاوی ہو جائے اس وجہ سے وہ جنون میں چلا جاتا ہے، مرگی میں چلا جاتا ہے؟ انسان ہی تو ہے اور انسان ہی مبتلا ہو رہا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ آپ کو میں دے رہا ہوں اس گفتگو سے، کہ انسان نہ یکساں رہتا ہے نہ یکساں رہنے دیتا ہے۔ انسان الجھتا بھی ہے اور دوسروں کو بھی الجھا دیتا ہے۔ انسان جہاں مفاد کو اہمیت دیتا ہے وہاں لالچ کو بھی اہمیت دیتا ہے، حرص کو بھی حیثیت دیتا ہے، ہوس کو بھی حیثیت دیتا ہے۔ جس طرح انسان کو بھوک لگتی ہے، اس طرح انسان کو سیکس کی بھی طلب ہوتی ہے۔ سیکس اگر جنون میں شامل ہو جائے تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے۔ بھوک انتہائی شدت کی لگ جائے تو پھر وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ترقی یافتہ قومیں انسانوں کو مشکل سے، پریشانی سے، ٹینشن سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے نکالنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں۔ ترقی یافتہ قوموں کی اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کے اندر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، ترقی یافتہ لوگوں کے معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اب انسان کی کیفیت کو مد نظر رکھی جائے کہ وہ کس کیفیت میں ہے۔ تصوف کی طرف جاتا ہے تو بہت بڑا تصوف دان بن جاتا ہے، صوفی بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی طرف جائے تو بہت بڑا بادشاہ بن جاتا ہے، ظالم حکمرانوں کی طرف جائے تو بہت بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ انسان ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو مینٹین کرنے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایک نچوڑ پیش کرتا ہوں انسان کو انسان بننے کے لیے۔ آپ لا تعداد، میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں، نمازیں پڑھے جائیں لیکن آپ کی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ اگر جنون آپ کے اوپر سوار ہو گیا ہے تو جنون کا علاج کیا جائے۔ اگر ہوشیاری آپ کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اس ہوشیاری کا علاج کیا جائے۔ چالاکی پیدا ہو گئی ہے تو چالاکی کا علاج کیا جائے۔ کنجوسی آ گئی ہے تو کنجوسی کا علاج کیا جائے۔ نماز ایک ایکسرسائز ہے، جو انسان کھاتا ہے اس کو ہضم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کو عبادت کا درجہ اس لیے دے دیا گیا ہے کہ اگر یہ انسان نہ کرے تو نہ اس کا جسم اچھا رہ سکتا ہے، نہ اس کی روح اچھا رہ سکتی ہے۔ انسان کے اندر روح بھی ہے، جسم، دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح کی اصلاح کے لیے اسے عبادات سے گزرنا پڑتا ہے۔ تمام مذاہب کے اندر اپنی اپنی عبادات ہیں۔ جسم کی اصلاح کے لیے اسے
ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے، اچھی غذا کا چناؤ کرنا پڑتا ہے، اچھے ماحول کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ انسان اچھے ماحول میں رہ کے بھی بہت سارے معاملات میں الجھ جاتا ہے۔ میں آپ کو ہومیو کے علاج کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اس کائنات کے خالق کا لامحدود شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک ایسا علاج دریافت کروایا ایک انسان کے ذریعے جو بنی نوع انسان کو سدھارنے کے لیے بیسٹ علاج۔ اس علاج کا نام ہومیو علاج ہے۔ اس علاج کا بانی جو منظر عام پہ آیا پوری دنیا کے اوپر، ہانیمن کے نام سے وہ مشہور ہوا۔ اس نے ان دوائیوں کو ایسا بنایا کہ انسان اگر زیادہ بول رہا ہے تو دوائیوں کا استعمال کرے، انسان زیادہ سن رہا ہے تو دوائیوں کا استعمال کرے، انسان غور کر رہا ہے تو دوائیوں کا استعمال کرے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر لمحے، ہر پہلو، کوئی نہ کوئی اعضاء میں کہیں نہ کہیں کمزوری پیدا ہو رہی ہے، تو اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے وہ دوائیوں کا استعمال کرے، تبھی وہ مینٹین رہ سکتا ہے۔ اس علاج کی خاص بات یہ کہ کنجوس آدمی کو اگر وہ دوائی دی جائے تو اس کے اندر سے وہ کنجوسی ختم ہو جاتی ہے، کمی لے آتی ہے۔ میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں، میں نے اپنے پریکٹیکل کے اندر بھی یہ دوائی استعمال کرائی۔ آرسینک ایلبم تنگ دل، تنگ نظر اور کنجوس لوگوں کے لیے ایک بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اور بھی دوائیاں ہیں، میں اپنی پریکٹیکل کی دوائی آپ کو بتا رہا ہوں۔ گھریلو ٹینشن کے اندر اگنیشیا ایک بہترین صدمے کی بہترین دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر یہ دوائیاں دے دی جائیں تو بر وقت اس کو اس مرض سے نکالا جا سکتا ہے، اور اس مرض کی وجہ سے وہ اپنے کو بھی تکلیف میں پہنچائے گا، اوروں کو بھی تکلیف میں پیدا کر دے گا، تو اس تکلیف سے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ ظالم بادشاہ کو ہومیو علاج کرایا جائے تو اس کو بہت سارے مرضوں میں سے نکالا جا سکتا ہے، اس کے ظلم کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد کے جو ماتحت ہیں وہ اگر اس کا صحیح اس کو مشورہ دیں تو وہ ظلم سے کمی کی طرف آ سکتا ہے۔ شریف کو ظالم بنایا جا سکتا ہے۔ ہومیو علاج ایک ایسا بیسٹ علاج ہے جو پوری بنی نوع انسان کو اس علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر انسان کو اس علاج کو سیکھنا چاہیے۔ اگر اس کا معالج نہ بھی بنے لیکن اس کی اویئرنیس اس کو آنی چاہیے، اس کو ان دوائیوں کو پرچیز کر کے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یوٹیلائز کرنی چاہیے، تاکہ انسانوں کے اندر جسمانی، ذہنی، دماغی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کی اس کو توفیق ہو۔ جہاں وہ پھنس جائے، جہاں اس کی حد سے باہر ہو جائے تو پھر وہ معالجوں کا سہارا لے۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا ایک اچھی علامت ہے، مسکرانا بھی ایک اچھی علامت ہے، لیکن ایک مسکرانا بناوٹی ہے، ایک مسکرانا حقیقی ہے، ایک مسکرانا کسی سبب کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک رونا دکھاوا ہے، ایک رونا حقیقی ہے، ایک رونا کوئی سبب کی وجہ سے ہے۔
جب کیفیتیں مختلف ہیں تو انسان کی سوچ بھی مختلف ہے، انسان کی تھنکنگ بھی مختلف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عبادت گزار انسان ہر پہلو میں صحیح ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو میں اس میں خامی ہوگی، کوتاہی ہوگی، کمی ہوگی، اور وہ خامی وہ خود دور کرے گا۔ ہر انسان خود اپنی خامی دور کرتا ہے، غور کر کے، اچھے لوگوں سے مل کے، اس خامی کی اصلاح کے لیے کنسلٹینسی لینا۔ آپ کنسلٹینسی لیں، جب آپ کنسلٹینسی لیں گے تو وہ خامی آپ کی دور ہو جائے گی۔ انسان ماں باپ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے، ماں باپ بھی بچوں کے ساتھ ظلم کر دیتے ہیں، انسان ہی تو ہیں۔ جب انسان ایک دوسرے سے اتنے بڑے معاملات کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کہاں آ کے وہ پھنس گیا ہے؟ کہاں اس کی سوچ کا دائرہ محدود ہو گیا ہے؟ کون سی ایسی خامی ہے، کون سی ایسی کمی ہے، کون سا لالچ ہے، کون سا حرص ہے، کون سی ہوس ہے؟ انسان جس ڈگر پہ چل جائے وہی بن جاتا ہے۔ یہ غور کرنے والی باتیں ہیں۔ میرا مقصد اس ویڈیو کے بنانے کا یہی ہے کہ اپنے اندر خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں یہ ڈھونڈیں، سرچ کریں، غور کریں، کہاں خامی آ رہی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ایز اے مسلم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جو انکم کماتے ہیں اس میں آپ کے بیوی بچوں کا نہیں، آپ کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، آپ کی بہنوں کا بھی حصہ ہے، آپ کے دوستوں کا بھی حصہ ہے، آپ کے پڑوسیوں کا بھی حصہ ہے، آپ کے تمام رشتہ داروں کا حصہ ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا ہے جو تمام انسانوں کو وہ پیسے ڈیوائڈ کرتا ہے؟ یعنی اگر آپ کی ایک تنخواہ 50,000 ہے یا 1,00,000 ہے، ایک مثال ہے، تو اس تنخواہ کے تمام پہلو ہیں۔ اس تنخواہ میں سے آپ غریبوں کے لیے بھی نکالیں گے، اس تنخواہ میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے بھی نکالیں گے، اس تنخواہ میں سے آپ اپنے بہن بھائیوں کے بھی لیے نکالیں گے، اس تنخواہ میں سے آپ اپنے چاچا، نانا، خالہ، پھوپھی، چچی سب کے لیے نکالیں گے۔ تنخواہ ایک، دینا سب کو۔ ایسے مسلم بات کر رہے ہیں، لیکن لوگ کامیابی والی چیزوں کو چھپا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ جب ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ میرے حصے میں سب کا حصہ ہے تو پھر پریشانی اور مشکلات کہاں رہے گی؟ آپ خود غور کریں اس بات کو۔ یہ بات ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں اتنی جلدی نہ آئے، پر اس پہ غور کرنا کہ آپ کی آمدنی میں تمام لوگوں کا حصہ ہے، بنی نوع انسان کے تمام لوگوں کا حصہ ہے۔ ہم جو آمدنی کماتے ہیں اس میں ہر انسان کا حصہ ہے۔ اولاد کا تو اس لیے ہے کہ وہ آپ سے ٹچ ہے، بیوی کا اس لیے ہے کہ وہ آپ سے ٹچ ہے، ماں باپ کا اس لیے ہے کہ وہ آپ سے ٹچ ہے، بہنوں کا بھی ہے، بھائیوں کا بھی ہے، دوستوں کا بھی ہے، پڑوسیوں کا بھی ہے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے ایز اے مسلم کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں کریں، آپ کی جائیداد میں سے آدھا حصہ ہے۔ پیارے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو پڑوسی میں جب پڑوسی چاچا تو نہیں ہے، نانا تو نہیں ہے، خالہ تو نہیں ہے، پھوپھی تو نہیں ہے، بھلے غیر مسلم ہے، پڑوسی تو ہے، پڑوسی ہے تو اس کا حق بنتا ہے آپ کی جائیداد میں، آپ کی آمدنی میں۔ کتنا بڑا عمل ہے! یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں، لیکن ہم اپنی خودی کے اندر رہتے ہیں، اپنے دائرے میں رہتے ہیں، اپنے دائرے میں سوچتے ہیں، تو ہم کہاں سے بڑا سوچ سکتے ہیں، بڑا غور کر سکتے ہیں۔ بل گیٹس کی مثال دنیا میں بہت دی جاتی ہے۔ بل گیٹس پولیو کی تنخواہیں پورے پاکستان میں اکیلا بل گیٹس دیتا ہے۔ وہ چاچا تو نہیں ہے، وہ اس کا جو تنخواہیں دے رہا ہے، وہ چاچی تو نہیں ہے، پھوپھی تو نہیں ہے، خالہ تو نہیں ہے، نانی تو نہیں ہے،
اس کے حساب سے تو ہم مسلمان غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں کو وہ امداد کیوں دے رہا ہے، کیوں سہولت پرووائڈ کر رہا ہے جب ایک غیر مسلم انسان کو پرووائڈ کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اس انسانیت کو سمجھا۔ میری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ انسان سمجھے اپنے آپ کو، انسانیت کو سمجھے۔ آپ کی آمدنی میں سب کا حصہ ہے، نہ صرف آپ کے مذہب، چاچا نانا خالہ پھوپھا ان سے باہر، یہ ان کا تو ہے ہی ہے، غیر مسلموں کا بھی ہے، سب کا حصہ ہے۔ انسان بنے، جب آپ انسان بنیں گے تو آپ ایک اچھے مہذب، اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، ہندو بننا چاہتے ہیں، عیسائی بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، وہ اچھے جب ہی بن سکتے ہیں جب آپ انسان بنے۔ پہلا درجہ تو انسانیت ہے، انسانیت سے باہر ہوگا۔ ایک جنگ چل رہی ہے اس دوران اسرائیل اور فلسطین کے درمیان۔ اسرائیل جس کو مار رہا ہے وہ بھی انسان ہے، اور فلسطین جس کو مار رہا ہے وہ بھی انسان ہے۔ یہاں بھی انسانیت کی کمی نظر آتی ہے۔ وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ پیسوں میں بے تحاشا ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن انسانیت کو وہ ڈکریز کر رہے ہیں۔ ادھر پیسہ نہیں ہے لیکن وہ ان لوگوں کو ڈکریز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پوائنٹ کو سمجھنے کی توفیق دے، انسان بننے کی توفیق دے، اچھی صحت کو قائم دائم رکھنے کی توفیق دے، آپس میں ایک دوسرے کو استعمال نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہوں۔ حق دو لوگوں کا، دوسروں کا حق دو گے تو آپ کا حق بڑھ جائے گا۔ ہم لوگ دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو ان کا پورا حق نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری انکم میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ انسان اٹھے، انسانیت اٹھے، اور تمام مذاہب والے اٹھیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، خلوص رہیں، اور اچھی زندگی گزار کے جائیں، اچھے معاملات حل کر کے جائیں، زندگی کو زندگی کے طریقے سے گزار کے جائیں تاکہ دنیا میں مزہ آ جائے، جاتے وقت رخصت ہوتے وقت کہیں کیا زندگی تھی۔ اگر دوبارہ بھی زندگی ملے تو کوئی حرج نہیں، یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے انسان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ سوچ نہیں ہوتی، وہ بہت خامیاں اپنے اندر رکھے ہوئے ہوتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ سے وہ لڑتا ہے، اندر ایک جنگ چلتی ہے آپس میں، شیطانوں کی اور انسانوں کی، فرشتوں کی۔ اچھا انسان بننے کے لیے بہت 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 کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی اسی کا نام ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ اوپر اٹھ رہے ہوتے ہو تو آپ کے ساتھ سب اٹھنے چاہیے۔ آپ کے بیوی بچے اٹھیں، بالکل اٹھیں، آپ کے ماں باپ بھی اٹھیں، آپ کے بھائی بہن بھی اٹھیں، آپ کے رشتہ دار، تمام رشتہ دار اٹھیں، عزیز و اقارب اٹھیں، سب کو اٹھائیں۔ اس میں کامیابی ہے، اکیلے اٹھنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اکیلے اٹھنے میں صرف ذاتیات ہے، انفرادیت ہے، اجتماعیت نہیں ہے۔ اجتماعیت کے ساتھ اٹھیں، اسی طریقے سے معاشرہ اٹھتا ہے، اسی طریقے سے ملک اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا اٹھتی ہے، اسی طریقے سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، ایک دوسرے کو حل کریں، ایک دوسرے کے معاملات، چاہے مشورے سے ہو، چاہے پیسوں سے ہو، کسی بھی عمل سے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیے، یہی کامیابی ہے، یہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا ہے کہ زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا،
میں دوسرا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں زندگی کا مقصد اپنوں کے کام آنا. جب تم ان کے کام آؤ گے تو وہ تمہارے کام آئیں گے. تو ہم ایک دوسرے کے کام نہیں، ایک اپنے ہی کام آتے ہیں. وہی روح اس میں ہے، وہی روح آپ میں ہے. اگر آپ اس کا خیال کرتے ہو تو تمہاری روح کا بھی خیال کیا جائے گا. اللہ حافظ.